یقیناً وہ آدمی کامیاب ہے کہ جس نے اپنے دل کو صاف ستھرا بنا لیا۔ قد افلح من تزکا، یقیناً وہ آدمی کامیاب ہے کہ جس نے اپنے دل کو صاف ستھرا کر لیا۔ تزکیہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر کبر، بڑائی، تکبر، حسد، کینہ، بغض و عداوت، کسی کے بارے میں برا چاہنا، کسی کے خلاف سازش کرنا، کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو افضل اور برتر سمجھنا، ان تمام تر چیزوں کو ختم کر دینا اور ان کی جگہ، تکبر کے جگہ تواضع، انکساری پیدا کرنا، حسد کے بجائے ملنساری اور صلہ رحمی پیدا کرنا، اور کینہ اور بغض و عداوت کے بجائے محبت پیدا کرنا، اور بخل اور کنجوسی کے بجائے سخاوت پیدا کرنا، اور غصے کے بجائے حلم، بردباری اور برداشت کا مادہ پیدا کرنا۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس میں کچھ اچھی چیزیں ہیں، کچھ بری چیزیں۔ بری چیزوں کو نکال دینا اور اچھی چیزوں کو اپنے دل میں جگہ دینا، اس کا نام ہے تزکیہ، یعنی کہ دل کو صاف ستھرا کر لینا۔ اب یہ دل صاف ستھرا کیسے ہوتا ہے؟ دوستو، دل صاف ستھرا ہوتا ہے اللہ والوں کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے سے۔ جتنے اچھے لوگوں کے پاس تم اٹھنا بیٹھنا شروع کرو گے، اتنا ہی اچھا تمہارا مزاج بنے گا، اور جتنے خراب لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اتنا ہی زیادہ خراب مزاج بنے گا۔ گالی گلوچ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو گالی گلوچ کا مزاج پیدا ہوگا۔ سود لینے اور دینے والوں کے پاس بیٹھو گے تو ایک دن تمہیں بھی یہ کام اچھا لگنے لگے گا، سود کا لینا اور دینا۔ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کرو گے تو تمہیں بھی اچھا لگے گا کہ ذرا اس میں آدمی کی دادہ گیری رہتی ہے۔ کسی کی زمین پر قبضہ کرنے والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کرو گے تو تم سمجھو گے کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے، بہت ساری پراپرٹی جمع ہو جاتی ہے۔ جیسے لوگوں کے پاس دوستو تم اٹھنا بیٹھنا شروع کرو گے، تمہارا ذوق، تمہارا مزاج، تمہاری طبیعت ایسی ہی بنتی چلی جائے گی۔ اچھے لوگوں کے پاس اٹھو گے بیٹھو گے تو اچھے ہی بنو گے، اور برے لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے برے بنو گے، جس کو فارسی زبان میں کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بری صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ بری صحبت تجھے برا بنائے گی اور نیک صحبت تجھے نیک بنائے گی۔ بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے جس کا مطلب ہے فضائل اعمال میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت شیخ نے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے آدمیوں کا ذکر فرمایا، ان کی مثال بیان فرمائی۔ ایک تو وہ ہے کہ جو عطر کی دکان پہ جا کر کے بیٹھتا ہے، عطر کی جو دکان پہ جا کر کے بیٹھتا ہے، جو عطر والا ہے عطار، اس کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی شیشی میں سے عطر نکالے گا اور آپ کو لگا دے گا، تو آپ کو خوشبو پہنچی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ پہنچا، آپ کے کپڑے پر، جسم پر خوشبو لگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہیں عطر نہیں دے گا تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ جتنی دیر تم اس کی دکان پر بیٹھو گے اتنی دیر تم عطر کی خوشبو سے محظوظ ہوتے رہو گے، مسرور ہوتے رہو گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جا کر کے بیٹھتا ہے لوہار کی دکان پر، لوہار معلوم نہیں یہاں کیا کہتے ہیں، سیفی کہتے ہیں عام طور سے ان کو۔ بھٹی چلے گی تو وہ اس کے جو چنگاریاں ہیں وہ چنگاریاں اٹھیں گی اور اٹھ کر کے تمہارے کسی بھی کپڑے کو جلا دے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوہار کی بھٹی کی چنگاری سے تم بچ بھی گئے، محفوظ بھی رہ گئے، تو کم از کم اس کا دھواں تو تمہیں پہنچے گا ہی۔ تو ایسا ہی خیر الجلیس، اچھا ساتھی، جس اچھے آدمی کی صحبت میں تم بیٹھو گے یا تو اس سے کوئی نہ کوئی نیک بات تم لے لو گے، اچھی بات تم لے لو گے، اور اگر اچھی بات تم نہیں لوگے تو کم از کم اتنی دیر تمہیں کسی نہ کسی درجے میں علمی اور ایک روحانی فائدہ ہوگا۔ اور برے آدمی کے پاس تم بیٹھو گے
تو کوئی نہ کوئی بری بات، بری عادت، گندی عادت تمہارے اندر آئے گی۔ اگر وہ نہیں آتی تو کم از کم گندی عادت والے کے پاس تم اتنی دیر بیٹھے ہوئے ہو۔ تو دوستو، اچھے لوگوں کا حدیث مادہ علیکم بصحبت العلماء، لوگوں تم علماء کی صحبت اختیار کرو، علماء کی صحبت اختیار، یعنی کہ علیکم کا مطلب جو عربی سمجھنے والوں کو پتا ہے کہ علیکم کا مطلب یہ ہے کہ الزموا علیکم، تمہارے لیے ضروری ہے، تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم علماء کی صحبت اختیار کرو، ورنہ یاد رکھو جو علماء کی صحبت سے جتنی دور ہوتے ہیں وہ اتنے ہی زیادہ دین سے دور ہوتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھنا میری اس بات کو، علماء سے جو جتنے دور ہوتے ہیں، عالموں سے جو جتنے دور ہوتے ہیں، وہ دین سے اتنے دور ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، صرف نماز پڑھ لینے کا نام دین نہیں ہے، روزہ رکھ لینے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین نام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، ان کی سنتوں کو اختیار کر لینا۔ تم نماز بھی پڑھو گے، تم روزہ بھی رکھو گے، لیکن ممکن ہے کہ تمہاری زبان سے ایسا کوئی جملہ نکل چکا ہو کہ جس سے تمہارا ایمان بھی نکل چکا ہو، تمہاری بیوی بھی تمہارے نکاح سے نکل گئی ہو۔ چنانچہ میں سناتا ہوں چھوٹا سا واقعہ۔ ایک مرتبہ، بہت پہلی بات ہے، میں ہرسولی میں شاید اس وقت پڑھتا تھا یا پڑھانا شروع کیا تھا، میں بس میں پچھلی سیٹ میں بیٹھا ہوا تھا، میری سیٹ سے تھوڑا 1-2 سیٹ آگے 3-4 لوگ بیٹھے تھے، سب مسلمان تھے، ان کے آپس میں تفریح چل رہی تھی اور بات چل رہی تھی مال و دولت کے اوپر، چونکہ جو جیسا آدمی ہوگا ایسی بات کرے گا، دنیا دار ہوگا دنیا کی بات کرے گا، دیندار ہوگا دین کی بات کرے گا۔ تو ان کی بات چل رہی تھی مال و دولت کے اوپر، تو ان کی بہت ساری بات مذاق میں چل رہی تھی۔ اخیر میں جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ تم ایسا کرو، ساری دولت مجھے دے دو، چونکہ ایک نے ان میں سے یوں کہا کہ جتنی دولت ہوگی اللہ کا حساب بھی اتنا ہی دینا پڑے گا، جتنی زیادہ دولت ہوگی اللہ کا حساب بھی اتنا ہی دینا پڑے گا، اور اگر حساب نہ دے گا تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ ایک نے کہہ دیا ان میں سے، تو دوسرا فوراً کہتا تم ایسا کرو، ساری دولت مجھے دے دو، تم سب کے حصے کا میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ کتنا سخت جملہ ہے، کتنا سخت جملہ ہے کہ تم سب مجھے اپنی دولت دے دو، تم سب کے حصے کا میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ ایک مسلمان اس بات کو کہتا ہے، وجہ کہ اس کا دین سے کوئی رشتہ نہیں، علماء سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ اسی طریقے سے عام طریقے سے جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مخاطب کر دو، بلکہ بڑوں کا بھی اب تو حال یہی ہے۔ بات یہ ہے کہ جتنے علماء سے آپ دور رہیں گے، گمراہی اور تاریکی تمہارے گھروں پر، تمہارے دروازوں پر اتنی زیادہ دستک دے گی۔ عام طریقے سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کیا جی مولانا ہر بات میں شریعت نہیں چلتی، شریعت کیا جی ہر چیز میں شریعت نہیں چلتی، کیا حجاب کا معاملہ اٹھائیں، کیا حجاب، کیا کرنے کا حجاب کا، اس طرح کے جملے کہنا۔ یہ اسی طریقے سے ایک صاحب مسلمان، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دن میں روزے رکھنا، شام میں افطار کرنا، پھر تراویح پڑھنا، پھر صبح سحری میں اٹھنا، یہ بہت بڑی سردردی ہے۔ وہ کہتا ہے سردردی ہے، یعنی کہ وہ سحری کو، روزوں کو، افطار کو اور تراویح کو سردردی کہتا ہے۔ دوستو ایسے جملے کہنے سے یاد رکھیے گا، ایسے جملے کہنے سے کہ جس سے شریعت کی توہین ہوتی ہو، قرآن کریم کی توہین ہوتی ہو، اور کسی بھی دینی اور مذہبی چیز کی توہین ہوتی ہو، ایسے جملے کہنے سے آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے، اور جب ایمان جاتا ہے بیوی بھی چلی جاتی ہے، بیوی نکاح میں نہیں رہتی، کیونکہ جب ایمان نہ رہا تو اب ایمان نہ رہنے کی وجہ سے بیوی بھی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بے ساختگی کے ساتھ، مذاق میں، بڑی بے فکری کے ساتھ اور دھڑلے کے ساتھ اس طرح کے جملے کہتے ہیں، ایسے جملوں سے کہ جس سے کہ شریعت کی توہین لازم آتی ہو، تمہیں بچنا چاہیے۔ اور اس کے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنے تم علماء سے جڑ کر کے رہو گے، یہ دور ایسا ہے کہ جتنے تم علماء سے جڑ کر کے رہو گے اتنا ہی تمہارا نفع ہوگا، ورنہ یاد رکھے کوئی بھی تمہیں گمراہ کر دے گا، ضلالت اور گمراہی اور تاریکی گڈھے میں تمہیں ڈال دے گا۔ اور یہ تو حالات آ رہے ہیں، ابھی دیکھنا اگر حالات اس سے زیادہ آگے، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ خدا نخواستہ اللہ حفاظت فرمائے مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی، اگر قتل عام شروع ہو جائے ایک طرف سے
اگر قتل عام شروع ہو جائے تو یاد رکھنا کہ 90% لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں گے، ارتداد اختیار کر لیں گے۔ صرف وہی لوگ بچیں گے کہ جن کا ایمان قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو کر، کسی اللہ والے کے دامن سے جڑ کر، کسی خانقاہ میں رہ کر، کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر، مستقل وہ جڑا ہوا ہے کسی اللہ والے سے، بزرگ سے، اور اس بزرگ سے جڑنے کی وجہ سے اس کا ایمان قوی ہے، مضبوط ہے، اور اس کا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ دنیا ہے، مال جائے تو جائے، میری شوق جائے تو جائے، میرا کاروبار جائے تو جائے، میری تمام تر چیزیں چلی جائیں، حتیٰ کہ میری جان بھی جائے تو جائے، لیکن میرا ایمان سلامت رہے۔ ایسے لوگ بہت کم ملیں گے۔ اب لوگ اپنے کاروباروں کو بچانے کے لیے، اپنی دکانوں کو بچانے کے لیے، اپنے بزنس کو بچانے کے لیے اور اپنی دوسری چیزوں کو بچانے کے لیے، یاد رکھنا پتہ نہیں ایسا اللہ نہ کرے کہ ایسا دور آئے، لیکن اگر ایسا دور آیا اور تم بھی رہے اور ہم بھی رہے تو ہم اس وقت بتا دیں گے کہ کتنے لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں گے، صرف اپنی تمام تر چیزوں کو بچانے کے لیے۔ جیسے وہ کہیں گے کہ یہ کہو وہ کہیں گے، ہاتھ جوڑو جوڑیں گے، پوجا کرو کریں گے، جو کچھ وہ کہیں گے تمہیں کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان مضبوط نہیں، ایمان قوی نہیں، اور ایمان کے طاقتور ہونے کے لیے ضروری ہے دوستو، پھر کہتا ہوں بہت یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو دور ہے، یہ دور ایسا ہے کہ مسجدوں میں لوگ نمازی بھی نظر آئیں گے، افطار پارٹیوں میں اور ٹوپی وغیرہ سب نظر آئیں گے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ایمان ان کے سینوں سے نکل چکے، اس لیے کہ انہوں نے مذاق کیا شریعت کا، مذاق کیا قرآن کریم کا، مذاق کیا داڑھی کا، مذاق کیا ٹوپی والے کا، مذاق کیا حافظ قرآن کا، مذاق کیا کسی عالم دین کا، کسی اللہ والے کا، خانقاہوں کا، مساجد کا۔ جب مذاق کیا جائے گا، توہین کی جائے گی، اللہ رب العزت کو یہ چیز برداشت نہیں ہے۔ اللہ کو یہ چیز برداشت نہیں ہے کہ اللہ کے شاعر کی اور اللہ رب العزت کی ان چیزوں کی کہ جس میں اللہ رب العزت نے دین کی شناخت اور دین کی پہچان اور دین کا امتیاز رکھا ہے، ایسی چیزوں کی لوگوں مذاق بناؤ گے تو ایمان سے محروم ہو جاؤ گے۔ کسی کو روزہ نہیں رکھنا نہ رکھے، کسی کو نماز نہیں پڑھنی ہے نہ پڑھے، یہ مطلب نہیں کہ میں اجازت دے رہا ہوں۔ اگر کسی کو نہیں رکھنا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن کم از کم روزے کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ کہا جائے کہ جس سے کہ ایمان چلا جائے۔ ایک مجوسی تھا، اس کا بیٹا دن میں سر بازار کھا پی رہا تھا۔ اس مجوسی اس کو کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اس مجوسی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تجھے شرم آنی چاہیے، مسلمانوں کا یہ روزوں کا مہینہ چل رہا ہے اور تم سر بازار کھا رہے ہو، یہاں سے مسلمان گزر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور مسلمان تمہیں دیکھ رہے ہیں، کیا سوچیں گے وہ تمہارے بارے میں؟ تو بیٹا کہنے لگا کہ ابا جیسے میں کھا پی رہا ہوں، میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، آپ بھی تو کھاتے پیتے ہیں، آپ بھی تو روزہ نہیں رکھتے، مجھ میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ تو باپ کہنے لگا کہ بیٹے کھاتا پیتا میں بھی ہوں، لیکن میں چھپ کر کے کھاتا ہوں، میں سب کے سامنے نہیں کھاتا، میں چھپ کر کے کھاتا ہوں۔ مسلمانوں کے رمضان کا، مسلمانوں کے روزے کا میں احترام کرتا ہوں، ادب کرتا ہوں۔ یہ جملہ اس نے کہا۔ باپ بیٹے کی گفتگو ہوگی، رات ہوئی، خواب دیکھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجوسی کے سینے پر ہاتھ رکھا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا کہ تیری یہ بات اللہ کو پسند آ گئی اور تیرے قلب کے اندر اللہ نے ایمان کا نور داخل کر دیا، چنانچہ جب صبح ہوئی تو وہ صاحب ایمان بن کر کے اٹھا، وہ مومن بن کر کے اٹھا۔ تو اندازہ کیجئے کہ جب احترام رمضان اور روزے کے احترام اور ادب کی وجہ سے ایمان آ سکتا ہے، تو رمضان اور روزے کی بے احترامی اور بے ادبی کی وجہ سے ایمان جا بھی سکتا ہے۔ صرف آنے کی بات نہیں، ایمان جا بھی سکتا ہے۔ 3-4 روز پہلے میں آ رہا تھا وہاں سے، میرٹھ سے، صبح کا وقت ہے، ایک مسلمان داڑھی اس کے گھٹا پربا چوک پر ٹوپی پہنے ہوئے ہے اور اللہ کا بندہ بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑی بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی کے ساتھ میں وہ گٹکا کھا رہا ہے۔
اس کا ایک دوست اور اس کے پاس آیا، اس نے گٹکے کا یوں کھولا اور پورا کا پورا گٹکا اس نے بھی منہ میں ڈالا۔ دونوں مسلمان، حتیٰ کہ میں ان کو پہچانتا بھی ہوں وہ کون ہے۔ مجھے شرم آئی، مجھے احساس ہوا، مجھے غیرت آئی، میں پہچانتا بھی ہوں وہ کون ہے۔ گوکا کے رہنے والے ہیں، اسی تمہارے شہر کے۔ مجھے تعجب ہوا، اور ماشاءاللہ تندرست ہے، صحت مند ہے، ایسا بھی نہیں کہ کمزور ہے، ضعیف ہے، بیمار ہے، نہیں، تندرست ہے، صحت مند ہے، داڑھی ہے، ٹوپی سر پر رکھی ہوئی ہے، پوری پہچان اور شناخت کے ساتھ میں، اور چوراہے پر جو سرکل آپ بولتے ہیں، سرکل پر کھڑے ہو کر کے بڑے دھڑلے کے ساتھ کھا رہا ہے۔ مجھے شرمندگی ہوئی، اللہ ہو کیا گیا مسلمانوں کو۔ اب اگر یوں پتہ چلے کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں، تو دوستو ان سے کیا شکوہ، ان سے کیا شکایت؟ گھر تو میں نے خود اپنا اجاڑا، گھر تو میں نے اپنا برباد کیا، میں نے اپنی زندگی برباد خود کی۔ جب میں نے اپنی زندگی خود برباد کی، دوسرا اگر میرے گھر پر حملہ کرتا ہے تو کیوں شکوہ کرتے ہو اس سے؟ جب تو نے اپنا مقام نہ سمجھا، تو نے اپنا مرتبہ نہ سمجھا، تو نے اپنا صاحب ایمان ہونا نہ سمجھا، دوسرے کو کیا پڑی ہے کہ وہ تجھے مسلمان سمجھے گا، تیرا مقام، تیرا درجہ سمجھے گا؟ تو خود اپنا درجہ سمجھنے کو تیار نہیں، تو اپنا مرتبہ سمجھنے کو تیار نہیں، تجھے احساس نہیں کہ تو مسلمان ہے، تجھے احساس نہیں کہ تو صاحب ایمان ہے۔ شکایت دوسروں سے کیوں ہوتی ہے؟ شکایت اپنے آپ سے بھی تو کر کے دیکھو کہ تمہارا حال کیا ہے۔ کتنے لوگ آپ کے شہر میں، بس نام تو میں کسی کا نہیں لیتا، ورنہ تو نوجوان بچے ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہے جب ہماری عمر 8-9 سال 7 سال تھی، اور اس وقت سخت گرمی میں روزے آتے تھے ہمارے علاقے میں، مئی جون میں روزے آتے تھے۔ جب ہم 7-8 سال 9 سال کے تھے اس وقت مئی جون میں روزے آتے تھے۔ پھر جب ہماری عمر تقریباً ہو گئی 19-20 سال، یعنی کہ تقریباً 1999-2000 کی بات ہے، اس وقت سردی میں سن 95-96 سے لے کر کے 2005 تک پھر روزے سردیوں میں رہے، اس کے بعد پھر واپس ہونے شروع ہوئے، اب گرمیوں میں ہوتے پھر سردیوں کی طرف جا رہے ہیں روزے۔ تو سخت گرمی ہوتی تھی، مئی جون کا مہینہ، 7-8 سال عمر ہماری، اس وقت ہمارا ماحول یہ تھا کہ پورے گھر میں سب روزے رکھتے تھے، گھر کی عورتیں، گھر کے مرد، چھوٹے بڑے سب۔ حتیٰ کہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ہم جو چھوٹے بچے تھے 7-8 سال 9 سال کے، اگر کسی کا روزہ بہت زیادہ اس کو ستاتا تھا، بہت پیاس لگتی تھی، تو اس کو اتنی شرم آتی تھی روزہ توڑتے ہوئے کہ وہ آہستہ سے کچن میں جاتا یا باتھ روم میں جاتا، نہانے کے بہانے بالٹی میں پانی رکھتا اور وہاں روزے کو توڑ دیتا، اور پورا دن وہ چھوٹا سا معصوم بچہ پورا دن روزے جیسی شکل بنا کر کے رہتا۔ کیا اللہ تعالیٰ کو یادہ پسند نہیں آئے گی کہ میرا بندہ شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، حجاب کی وجہ سے اس کو شرم آ رہی ہے اور وہ روزے جیسی شکل بنا کر کے رہ رہا ہے؟ دوستو اللہ کو یہ ادا یقیناً پسند آئے گی اور اللہ تعالیٰ اسی پر معاف کر دیں گے، جبکہ وہ روزوں کا مکلف بھی نہیں، اس کے اوپر روزے فرض بھی نہیں، ابھی روزے واجب، ابھی 15 سال کی عمر میں جا کر کے روزے فرض ہوں گے۔ لیکن اگر ہم جتنے ساتھی تھے، ہمارے بچپن کے 8-10 ساتھی تھے، سب کا یہی حال تھا کہ ایک دوسرے پر ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہمارا روزہ نہیں ہے، پورے دن یعنی کہ صرف پانی۔ کیوں؟ اس لیے اگر ماں سے روٹی مانگ لی، بہن سے روٹی مانگ لی، تو روٹی تو ملے گی نہیں، باقی پٹائی ضرور ملتی تھی۔ یہ اتنی سختی رہتی تھی والدہ کی، اتنی سختی رہتی تھی، اللہ خوب جزائے خیر دے ہماری بہنوں کو، ہماری والدہ کو، اس قدر سختی رہتی تھی کہ روٹی کا تو کوئی مطلب ہی نہیں، روزہ توڑا کیسے ہے۔ اور دوستو حال یہ تھا کہ جو ہوٹل تھے چائے کے، ان چائے کے ہوٹلوں پر پردے ڈلتے تھے، اور اگر کسی کو چائے پینی ہوتی تھی، چونکہ گھر میں تو چائے ملتی نہیں تھی، گھر کی عورتیں منع کر دیا کرتی تھی، تو مجرم کی طرح ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا، مجرم کی طرح داخل ہوتا تھا چائے کے ہوٹل میں، اور چائے وغیرہ پی کر کے پہلے تھوڑا سا پردہ ایسے ہٹاتا، ایسے ہٹا کر کے باہر جھانکتا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا ہے، اور مجرم کی طرح، چور کی طرح نکلتا تھا۔ تو کم از کم اس کو شرم تو تھی،
اس کو لحاظ تو تھا، اس کو احساس تھا کہ تو غلط کر رہا ہے، تو کچھ پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر بھی قبول کر لے۔ لیکن ایک آدمی روزے سے نہیں ہے اور بے شرم اور بے غیرت اور بے حیا سب کے سامنے سر بازار روڈ پر سب کے سامنے پانی بھی پی رہا ہے، گٹکا بھی کھا رہا ہے، پان بھی کھا رہا ہے، چائے بھی پی رہا ہے۔ تو دوستو بات یہی ہے کہ جب ایمان آ سکتا ہے تو بے حرمتی اور بے ادبی کی وجہ سے ایمان جا بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے جو آیت میں نے تلاوت کی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا، قرآن کہتا ہے لوگو تم آخرت کے مقابلے دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، یعنی کہ دنیا کو اوپر رکھتے ہو، آخرت کو نیچے رکھتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، آگے اللہ فرماتا ہے حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جو نوجوان نظر آ رہے ہیں، جو اس وقت نوجوان نظر آ رہے ہیں، عمریں ڈھلیں گی، یہ رخسار اندر جائیں گے، یہ ابرو نیچے آئے گی، آنکھوں میں کمزوری آئے گی، قوا کمزور ہوں گے۔ کل میں وہاں سے ایک صاحب کے یہاں چائے پی کر کے آ رہا تھا، ایک بوڑھی عورت میں نے اسی محلے میں دیکھی، وہ بوڑھی عورت جھک کر کے اور لاٹھی لے کر کے بہت ہی بوجھل قدموں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کے چل رہی تھی۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو اس کو کہتے ہیں بڑھاپا، بڑھاپے کا سنبھلنا مشکل، یعنی کہ مزید یہ کہ بوڑھی ہے اور کمر جھکی ہوئی ہے اور لاٹھی اس نے پکڑی ہوئی ہے، لیکن لاٹھی لے کر کے بھی اس سے چلنا دشوار ہو رہا ہے اس بوڑھی عورت سے۔ اسی محلے کی بات ہے، کل میں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد چائے پی کر کے آیا تھا محسن کے یہاں، تب کی بات ہے۔ اس کا نام بڑھاپا ہے۔ یہ طاقت، یہ شباب، یہ جوانی، یہ صحت، یہ تندرستی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں۔ پھر اگر تم بولنے کی بھی کوشش کرو گے، تمہاری زبان کے اوپر اللہ ایسی کمزوری طاری کرے گا کہ تم بول نہیں پاؤ گے، بس اللہ ہی کی طرف دیکھو گے، آسمان کی ہی طرف دیکھو گے۔ لوگوں اس وقت اللہ نے طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، جوانی دی ہے، صحت دی ہے، قدر کرو اس کی۔ کم از کم رمضان کا مہینہ سال میں ایک مہینے کے لیے یہ مہینہ آتا ہے، اس کو بھی تم اس طرح سے بے غیرتی بے حیائی کے ساتھ اگر گزارو گے، آخر ہوگا کیا؟ اللہ رب العزت اسی کی جگہ جگہ شکایت کرتے کہ انسان تجھے ہو کیا گیا، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ اپنے اس رب کی طرف سے جو بڑا کریم ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، اچھی صورت عطا فرمائی، خوبصورت و حسن و جمال عطا فرمایا، تو اس اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ تو اس لیے دوستو اخیر میں پھر خلاصے کے طور سے عرض کرتا ہوں کہ یقیناً وہی لوگ کامیاب ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے دل کو صاف ستھرا کر لیا، اور صاف ستھرا کرنے کا مطلب ہے کہ جتنی خرابیاں اور برائیاں ہیں ان خرابیوں سے اور برائیوں سے اپنے دل کو صاف کر لیں۔ دل بدل جائے عمل بدل جاتا ہے، دل بدل جائے زندگی بدل جاتی ہے، دل بدل جائے تو مزاج و طبیعت بدل جاتی ہے، دل بدل جائے تو حالات سب کچھ بدل جاتے ہیں۔ اور دوستو دل نہ بدلے تو پوری زندگی تم نماز پڑھتے رہو گے، وہ خرابیاں اور وہ فسادات اور وہ گندگیاں، وہ غلاظتیں دل کے اندر رہیں گی تو یقیناً کامیابی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس آیت کے مطابق اس آیت کا مصداق بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔